کلات میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پولیس اور لیویز اہلکاروں سمیت 10 افراد جاں بحق۔ پولیس سب انسپیکٹر، 4 لیویز اہلکار اور 5 شہری شامل۔ حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن۔ کلات میں شہید پولیس افسر اور 4 لیویز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کلات سمیت دیگر سیاسی و قبائلی رہنماؤں کی شرکت۔ شہداء کو پولیس اور لیویز کے دستے نے سلامی دی۔ بولان میں ریلوے پل دھماکے سے تباہ، 1 شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ ریلوے پل پر دھماکے کے بعد ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ بولان سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں، 2 لاشیں تباہ شدہ پل کے نیچے دبی ہیں۔ 4 افراد کی لاشیں قومی شاہراہ سے کولپور کے مقام سے ملی۔ چاروں افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ایس ایچ پی کچی، شمال وزیرستان کے رزمک بازار میں دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ۔ گزشتہ رات بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے بزدلانہ حملے کیے۔ بزدلانہ کارروائیوں میں موسیخیل، قلات، لسبیلا میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آپریشن کے دوران 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں پاک فوج کے 10 اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 جوان شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان میں امن اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنا تھا۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ آپ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، سویلین ڈھونڈتے ہیں جو بیچارے بسز میں جا رہے ہوتے ہیں، پرائیویٹ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، آدھے گھنٹے کے لیے آپ سڑک پہ آتے ہیں، ان کو اتار کے مار کے اور پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائلنس جہاں پر بھی ہو رہا ہے، there is no good and bad violence. We have to treat this violence equally. And this is the demand of people of Balochistan. We will not spare anybody. میں آج پھر ایک بار کہتا ہوں، any one of them جو یہاں پر سرنڈر ہونا چاہتا ہے، مین سٹریم میں آنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ڈور آف ڈائلاگ از آلویز اوپن، بٹ وی ول ناٹ لیٹ دس میس ہیپن۔ دہشت گردوں نے کسی پنجابی کو نہیں، پاکستانیوں کو مارا۔ دہشت گردوں کی کوئی قوم اور قبیلہ نہیں۔ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے، دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے۔ یہ لڑائی ریاست کی لڑائی ہے، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں ہم دردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بندوق کے ذریعے بلوچستان کو توڑنا خام خیالی ہے۔ گرینڈ آپریشن کی ضرورت نہیں، انٹیلیجنس آپریشن ہو رہے ہیں۔ دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں، نہتے ڈرائیورز کو مار کر ہیرو بنتے ہیں۔ ہماری بلوچ روایات میں کسی مسافر کو نہیں مارا جاتا۔ یہ ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد اور شرپسند ہیں۔ کسی کے ساتھ مذاکرات کریں جو معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معصوم لوگوں کو مارنے والے بزدل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس۔ مہرگ بلوچ اور باقی لوگ اسلام آباد میں آ کر دھرنے دیتے ہیں، اپنے لاپتہ افراد کے لیے یہ لوگ دھرنا دیتے ہیں۔ بلوچستان میں جو مزدوروں کے ساتھ ہوا ان پر یہی لوگ خاموش ہوتے ہیں۔ یہ دوگلا پن ہے، صرف اپنے لیے بولتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر میڈیا ٹاک۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر ہر کوئی افسردہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی موسیخیل میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا، بے گناہ انسانوں کا ظالمانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قبول نہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ تحقیقات کے بعد حقائق ثبوت کے ساتھ سامنے لائیں گے۔ تقریب کاری کے واقعات پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش ہیں۔ بلوچستان میں امن کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو مستقل بنیادوں پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بلاول بھٹو کی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت، گہرے دکھ کا اظہار۔
قائد نون لیگ نواز شریف کا بلوچستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج کا اظہار۔ نواز شریف نے کہا کہ ایسی سفاک کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا گیا۔ 2018 سے 2022 تک نیشنل ایکشن پلان کی ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں۔ شہداء اور زخمیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ قومی اسمبلی کا اجلاس۔ بلوچستان میں دہشت گردی واقعات پر بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ۔ اسپیکر ایاز صادق سے کہا بلوچستان واقعات پر بحث کی جائے۔ اسپیکر نے ایوان کی کارروائی معمول کے مطابق جاری رکھی۔ بلوچستان کے حالات پر 2 دن ایوان میں بحث کرائی جائے۔ اسد قیصر کا ویڈیو پیغام۔ طارق فضل چودھری اسد قیصر کو منا کر واپس ایوان میں لے آئے۔ بلوچستان میں حالات پر ایوان میں بحث ہونی چاہیے۔ نہتے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حکومت غیر سنجیدہ ہے۔ ہماری آواز کچلی جا رہی ہے۔ جب اپوزیشن کو کچلیں گے تو جمہوریت نہیں فسطائیت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور۔ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر سے پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور فوجی تربیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ دفاع کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے امور پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف نے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دائمی تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جنرل آصف منیر کی گفتگو۔ چینی کمانڈر نے جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ جی ایچ کیو آمد پر چینی کمانڈر کو چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ جنرل لی کیا ویمنگ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جذبے کی بھی تعریف کی۔ آئی ایس پی آر پیپلز لبریشن آرمی کے گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر کی خواجہ آصف سے بھی ملاقات۔ وزیر دفاع نے تمام شعبوں میں پاک چین تعلقات کی طویل تاریخ کو سراہا۔ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد ہے۔ خواجہ آصف۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ حکومتی قانون سازی سے متعلق امور پر غور۔ تحریک انصاف کا حکومتی قانون سازی کے خلاف اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کا فیصلہ۔ اسلام آباد لوکل باڈیز ایکٹ میں ترامیم کی مخالفت پر بھی اتفاق۔ ایم این ایز کی پارٹی وابستگی کے معاملے پر سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے گائیڈ لائن مانگی تھی۔ ہمارے تمام ایم این ایز کی وابستگی کو مانا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے تنبیہ کی کہ آخری مرتبہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں۔ قانون سازی کے لیے حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب۔ چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی۔ ہر جگہ ہماری جو ہے وہ بدنامی نہ کریں۔ کبھی کہتا ہے کسی کا باپ مجھے جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا، تو کون سا ڈیڈی آ گیا تھا جس نے آپ کو کہا کہ جلسہ نہیں کریں گے؟ جلسہ دیکھیں جب ہوتا ہے، اب ترنول میں جلسہ تھا، آپ نے وہاں پہ کوئی اسٹیج دیکھا؟ آپ نے وہاں پہ کوئی کرسیاں دیکھی؟ آپ نے وہاں پر کوئی انتظامات دیکھے؟ کوئی انتظامات نہیں تھے، کیونکہ جلسہ ہی نہیں ہونا تھا۔ وزیر اعلیٰ کہتا ہے کسی کا باپ بھی جلسہ کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اب کون سا باپ آ گیا جو جلسہ روک دیا؟ فیصل کریم کنڈی کے تنقیدی بار۔ خیبر پختونخوا حکومت نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ڈاکوؤں کی کمیٹی بنا دی۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا۔ خیبر پختونخوا میں کلاس 4 کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو۔